گوادر میں دہشت گردوں کی خون کی ہولی، سربندر میں کوارٹرز میں سوئے ہوئے 7 افراد کو قتل کر دیا، ایک زخمی، مقتولین حجام تھے، تعلق خانوال سے تھا، مزدوری کی غرض سے گوادر میں رہ رہے تھے۔ وفاقی وزیر داخلہ کی گوادر میں دہشت گردی کی شدید مذمت، محسن نقوی نے کہا کہ معصوم جانوں سے کھیلنے والے انسان کہلانے کے حقدار نہیں، دہشت گردی کے ناصور کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی بولے بے گناہ مزدوروں کا قتل کھلی دہشت گردی ہے، ہم دشمنوں اور سہولت کاروں کا پیچھا کریں گے۔ سانحہ 9 مئی کو 1 سال مکمل، شرپسندوں نے فوجی اور سرکاری تنصیبات کو نقصان پہنچایا، جی ایچ کیو پر حملہ کیا، جناح ہاؤس نظر آتش کیا، شہداء کی یادگاریں جلائیں، پشاور ریڈیو پاکستان کی عمارت کو تاراج کیا، مخصوص سیاسی جماعت نے منظم حملے کیے، کارندے سڑکوں پر دندناتے رہے، جلاؤ گھراؤ کرتے رہے، عوام کو اشتعال انگیزی پر اکسایا، سانحے کے خلاف احتجاجی ریلیاں نکالی جائیں گی، پاک فوج سے اظہار یکجہتی کیا جائے گا۔ سانحہ 9 مئی، وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس جاری، کابینہ 9 مئی کے حوالے سے پالیسی کی منظوری دے گی، مسلم لیگ ضیاء کے سربراہ اعجاز الحق بھی شریک، جناح کنونشن سینٹر میں خصوصی تقریب ہوگی، سیاسی اور عسکری قیادت شرکت کرے گی، سندھ اور بلوچستان اسمبلی کا اجلاس بھی طلب۔ صدر آصف علی زرداری کی 9 مئی کے پرتشدد واقعات کی مذمت، کہا ان واقعات سے ملک دشمنوں کے مفادات پورے کیے گئے، تشدد پر اکسانے کی کسی بھی کوشش کو ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں 9 مئی 2 سوچوں کو الگ الگ کر دینے والا دن ہے۔ مریم نواز نے کہا قوم 9 مئی کو بھولے گی، نہ ملزمان کو معاف کرے گی۔ 9 مئی کے حوالے سے ریڈیو پاکستان پشاور میں تقریب، اسکولز کے بچوں کو عمارت کے مختلف حصے دکھائے، 9 مئی کو ریڈیو پاکستان میں کیا ہوا تھا بریفنگ دی گئی، بچوں کا شمع جلا کر ہمدردی کا اظہار، اسٹاف کو گلدستے پیش کیے۔ بشرا بی بی کو جیل میں پروٹیکشن دینا ریاست کی ذمہ داری ہے، بشرا بی بی کو قید تنہائی میں رکھ کر سزا کو مزید سخت بنا دیا گیا، رہائش گاہ کو سب جیل قرار دے کر پراپرٹی کا ورچوئل قبضہ حاصل کر لیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا، کہا عدالتی فیصلے موجود ہیں، کسی کو قید تنہائی میں رکھنا صرف سزا نہیں بلکہ ٹارچر ہے۔ لاہور جی پی او چوک میں ہنگامہ آرائی، وکلا کے خلاف سرکار کی مدعیت میں تھانہ پرانی انارکلی میں مقدمہ درج، ایف آئی آر میں روڈ بلاک، بلوہ، تشدد اور کار سرکار میں مداخلت کی دفعات شامل۔ لاہور ہائی کورٹ نے وکلا کی گاڑیوں کے داخلے پر پابندی لگا دی، پولیس کی اضافی نفری عدالت کے اندر اور باہر تعینات، واٹر کینن بھی موجود۔ Pakistan has suffered a great deal at the hands of terrorists. We regret the loss of life and injuries sustained and offer our heartfelt condolences with those affected by this attack and remain committed to working with Pakistan to address the shared threat posed by terrorist groups throughout the region. پاکستان کو دہشت گردوں کے ہاتھوں بہت نقصان اٹھانا پڑا، دہشت گردی سے پاکستان میں جانی نقصان پر افسوس ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی نیوز بریفنگ، کہا دہشت گردی کے خطرے سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ پاکستان سے حج آپریشن کا آغاز، کراچی سے رات گئے 2 پروازیں 330 عازمین کو لے کر روانہ ہوئیں، لاہور ایئرپورٹ کے لاؤنج میں آتش زدگی، پی آئی اے کی حج پرواز تاخیر کے بعد روانہ۔ روٹ ٹو مکہ کے تحت کراچی سے 16,281 عازمین حج پر جائیں گے، سرکاری اسکیم کے تحت حج آپریشن 9 جون تک جاری رہے گا۔ کراچی میں میٹرک امتحانات کا تیسرا روز، انتظامیہ نقل مافیا کو لگام دینے میں ناکام، کلاس نہم بایولوجی کا پرچہ آدھے گھنٹے پہلے آؤٹ ہو گیا، واٹس ایپ گروپس پر حل شدہ پرچہ جاری۔ کشمور میں ڈاکوؤں کا گھر پر راکٹ حملہ اور فائرنگ، مزید 2 زخمی دم توڑ گئے، مرنے والوں کی تعداد 3 ہو گئی، بچہ بھی شامل، خاتون سمیت 6 افراد شدید زخمی ہوئے، 2 کی حالت نازک، واقعہ 5 روز پہلے پیش آیا۔ ڈاکوؤں کے خلاف مزاحمت کیوں کی؟ کراچی میں دوستوں میں جھگڑا، ایک شخص قتل، دوسرا زخمی، کورنگی میں فیضان نامی شخص نے فائرنگ کر کے ڈکیتوں کو بھگا دیا، ریحان نے لٹیروں کے خلاف مزاحمت کرنے پر برا بھلا کہا اور فائرنگ کر دی۔
اسرائیلی طیاروں اور ٹینکس کے غزہ اور رفح پر حملے جاری، مزید 55 فلسطینی شہید، تعداد 35,000 کے قریب پہنچ گئی۔ الشفا ہسپتال سے تیسری اجتماعی قبر دریافت، 49 لاشیں برآمد۔ الفلاح کے سب سے بڑے ہسپتال النجار میں کام روک دیا گیا، مشرقی رفح میں تیل کا ذخیرہ تباہ۔ اسرائیل نے رفح پر بڑا حملہ کیا تو ہتھیاروں کی فراہمی روک دیں گے، امریکی صدر کا اعلان۔ جو بائیڈن نے کہا اسرائیل کو فی الحال دفاعی ہتھیاروں کی فراہمی جاری ہے۔ اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاج جاری، ایمسٹرڈیم یونیورسٹی میں پولیس فلسطین کے حامی طلبہ پر ٹوٹ پڑی، متعدد گرفتار۔ اقوام متحدہ میں فلسطین کو مکمل آزاد اور خود مختار ریاست کا درجہ کل دیے جانے کا امکان، جنرل اسمبلی میں قرارداد متحدہ عرب امارات میں پیش کرے گا۔ جنرل اسمبلی کے 140 اراکین پہلے ہی فلسطین کو بطور ریاست قبول کر چکے ہیں۔ بھارت میں مودی سرکار کی انتہا پسندی عروج پر، مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیزی کا نیا واقعہ، اسکول پرنسپل کو فلسطین کی حمایت کردہ پوسٹ لائک کرنے پر ملازمت سے فارغ کر دیا۔ کون بنے گا ازلان شاہ کپ کا فاتح؟ فیصلہ 11 مئی کو ہوگا۔ ملیشیا کے شہر ایپوا میں پاکستان اور جاپان مد مقابل آئیں گے۔ گرین شرٹس 13 برس بعد ازلان شاہ کپ کا فائنل کھیلیں گے۔ سیمی فائنل میں پاکستان نے 4 کے مقابلے میں 5 گول سے شکست دے کر فائنل میں جگہ بنائی۔ جاپان نے ملیشیا کو 2-1 سے زیر کیا۔ قومی کرکٹ ٹیم کا آج آئرلینڈ میں پریکٹس سیشن، پاک آئرلینڈ T20 سیریز کا پہلا ٹاکرا کل ڈبلن میں ہوگا۔ 12 اور 14 مئی کو بھی ٹیمیں میدان میں اتریں گی۔